لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یا بعض کتابوں میں مل جائے گا آپ کو فاطمہ میرا جز ہے، فمن آذاہا فقد آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اب آگے کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہے نا. اگر کوئی انسان اللہ کو اذیت پہنچا دے، اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ وہ کتنا بھی روزہ رکھے کوئی فائدہ ہے؟ چاہے جتنی مرتبہ حج کر لے کوئی فائدہ ہے؟ کیوں؟ لیکن جب اللہ ہی اس سے ناراض ہے تو اس کے نماز روزے سے کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ ایک روایت اور ہے: ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاہا. اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بی بی فاطمہ کسی سے راضی نہیں ہے تو نہ اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے نہ اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے. اب اگر وہ صلوات بر محمد و آل محمد. آج بدھ ہے، کل پنجشنبہ جمعرات، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گروار، رویوار ہے، کل گروار ہے. آپ دعائے کمیل پڑھیں گے. دعائے کمیل میں ایک فقرہ ہے جو الحمدللہ آپ مومن لوگ ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک جملہ دعائے کمیل میں مولا کا یا سریع الرضا ہے نا. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کوئی شک ہے آپ کو؟ خدا اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی ماں بھی اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. آپ 50 گناہ کیا ہے ہم نے، 1000 بدماشی کی ہے ہم نے، اس کے باوجود توبہ کر لو، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے قرآن میں ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے
مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارا کا سارا گناہ. آپ بتائیے انصاف سے، حور سے بڑا گناہ گار کوئی ہے دنیا میں؟ جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا لے آئے، ان سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ لیکن 1 منٹ لگا معاف ہونے میں. اذا سألك عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ کو پکاریں. لعلہم یرشدون، شاید ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. دیکھیے ہمارے بارے میں آپ کو تو نہیں پتہ ہے کہ میں کتنا نالائق ہوں، کتنا گناہ گار ہوں، کتنا بدمعاش ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن جو میرے گاؤں کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم 20 سال سے 30 سال سے رہ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے بدمعاش آدمی ہیں. مر گئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ برا مت مانیے گا، مر گئے. اب جب مر گئے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ میت کی نماز ہوگی. اتفاق سے کوئی ہمارے گاؤں کا مولانا ہے، وہ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے کیا پڑھا انہوں نے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. ہے نا؟ آپ اس سے پوچھئے مولانا تم نماز پڑھانے آئے ہو کہ جھوٹ بولنے آئے ہو؟ یہ تو تمہارے گاؤں کا مولوی ہے، ان کو تو تم 30 سال سے جانتے ہو، یہ کتنا بدمعاش آدمی ہے، یہ کتنا نالائق آدمی ہے. اس کا کیا جواب ہوگا جس نے نماز پڑھائی ہے؟ کوئی میں نے اپنے جیب سے پڑھ دی، کوئی میں نے گڑھ دیا؟ تو اصول مسائل میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو نماز اس طرح پڑھنی ہے؟ تو نماز پڑھانے والا اپنی جیب سے پڑھاتا ہے یا اس کو ادھر سے لکھ کے ملا ہے؟ اور جب ادھر سے لکھ کے ملا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہے میت کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے؟ جبکہ جھوٹ کے لیے معلوم ہے صلوات پر محمد وآلہ محمد. آپ کا کیا نام ہے چچا؟ محبوب بھائی. یہ بتائیے مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ بیٹا مومن معاذ اللہ زنا کر سکتا ہے؟ بولیے آپ لوگ. نہیں. تو کیا مومن معصوم ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک بات کہیے نا، یا تو کہیے مومن معصوم ہے. معصوم کتنے ہیں؟ 14 ہے نا. بقیہ تو کوئی معصوم نہیں ہے. اور جب معصوم نہیں ہے تو مومن، کیا مومن گناہ گار نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو اب بتائیے آپ مومن چوری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. گناہ گار ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بات ختم. مومن ہے. مومن زنا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کوڑے پڑیں گے، ایسا تھوڑی ہے کہ گناہ نہیں ہے، مار پڑے گی اس کو. چھوڑیے میں نہ پوچھوں نہ آپ جواب دیجیے. حدیث سنیے آپ. ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یسرق، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی.
ہے کتاب رکھی ہوئی ان کے گھر کے اوپر، نہیں یقین ہوگا تو شام کو کہیے کہ دکھلاؤں گا میں آپ کو۔ یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ مومن چوری کر سکتا ہے؟ ہاں۔ مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہاں۔ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اب اس آدمی کو تعجب ہے، پیغمبر نے فرمایا بھیا میں تھوڑی، قرآن کہہ رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہوا؟ مومن آدمی چور ہے تب بھی ایمان رہے گا، گناہگار ہے۔ آدمی زناکار ہے تب بھی ایمان رہے گا، گناہگار ہے۔ لیکن مومن اگر ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ۔ وہ سنا قصہ نہیں، ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، وَأَنَّ لَا أُصَلِّي، میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، وَأَنَا أَكْذِبُ، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچ رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، ایک کوئی چوز چھوڑ دوں گا، آپ جو بھی کہہ دیجئے۔ کتنا گناہ اس نے بتایا؟ میں زنا کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، نہیں چوری والی بات نہیں ہے، دوسری حدیث ہے، میں زانی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، ایک کوئی چھوڑ دوں گا، آپ جو بولیے۔ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ زنا مت کرو، پیغمبر نے کہا پکا کا پکا، کہا جاؤ آج سے جھوٹ مت بولنا، وہ چلا گیا۔ اب آیا نماز کا ٹائم، اب موڈ نہیں ہو رہا ہے، پھر اس نے کہا یار اب وعدہ کر چکے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اگر کہتا ہوں جھوٹ میں کہ پڑھ لی تو وعدے کے خلاف ہے، اور اگر سچ سچ بولتا ہوں کہ نہیں پڑھی تو سزا ملے گی۔ زنا کا ارادہ کیا، پھر اس کو خیال آیا کہ اگر پیغمبر نے پوچھا اور میں نے کہا نہیں تو وعدے کے خلاف ہے جھوٹ، اور اگر کہتا ہوں ہاں تو کوڑا پڑے گا، سزا تو ملے گی نا۔ تو وہ بھی جو ہے وہ چھوٹ گیا، نماز بھی پڑھ لی، آیا کہتا یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوائی آپ نے کہ سب صحیح ہو گیا۔ آپ سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہو کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور آپ نماز کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صلوات بر محمد، بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا آ کے مردے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں چچا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے؟ تو آپ پیش نماز سے پوچھئے گا کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، کیا جواب اس کا ہے؟ مجھ سے کیا مطلب، مجھ کو اللہ میاں نے جو کہا میں وہ کہہ رہا ہوں، تو کیا معاذ اللہ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے؟ ایک فقرہ ہے، کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی چویت، رحمت حق بہا نمی چویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کہلوایا ہے؟ روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ آ جائیں، اس لیے حکم ہے کہ جاؤ جنازوں میں، اگر کسی کے جنازے میں کتنے لوگ آ جائیں؟ 40 لوگ آ جائیں، اور وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ پروردگارہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، یہ ٹھیک آدمی تھا، تو اللہ کہتا ہے قد عجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ یہی نہیں، پھر خدا کہتا ہے جو تم کو پتا تھا، تم نے آنکھ بند کر لی کہا ٹھیک ہے، تو بہت سا گناہ اس کا وہ ہے کہ جو تم لوگ بھی نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تو جب بندے ہو کر کے تم نے کہا ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے میں جانتا ہوں۔
کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے. 10 20 50 آدمی کہہ دیں ٹھیک تھا, خدا کہتا چلو ٹھیک ہے. اتنی جو ہے وہ خدا کو اپنے بندوں سے لگاؤ ہے, محبت ہے. دعائے کمیل میں یا سریع الرضا, اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. 2 آیتیں میں نے پیش کی, توبہ کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے. 40 آدمی کسی کے جنازے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں, اللہ کہتا ہے چلو تمہاری گواہی ایکسیپٹ ہے نا, ہم قبول کرتے ہیں. ایک جگہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صاحب توبہ بھی مت کیجئے, تب بھی اللہ معاف کرتا ہے. صلوات و سلیہ یہ صبح کی مجلس کتنی دیر ہوتی ہے؟ آدھا گھنٹہ چلتا ہے نا. چلیے صلوات, بھائی اپنا کا معلوم. ایک جملہ میں اپنی مجلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں, شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو, کہ شکر ادا کیجئے. کسی مذہب میں, کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ہے. اہل بیت کی دعائیں دیکھیے, اسی میں مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں امام سے, الگ الگ نام سے. توبہ کرنے والوں کی مناجات, شکوہ کرنے والوں کی مناجات اور قائے کی مناجات. اس میں پہلی مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات التائبین. کیا مطلب؟ یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس کو جب آپ پڑھیے گا تو ایک فقرہ ہے امام کا, الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر اپنے گناہوں پر پچھتانا, شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے, فوعزتک من النادمین, تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں. تو اب کیا ہوا؟ توبہ بھی مت کرو, خالی دل میں تم کو یہ ہو گیا کہ یار غلط کیا, ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی نادم ہو جائے, آدمی شرمندہ ہو جائے, اللہ اس کو بھی توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے, بہت جلدی راضی ہوتا ہے. شراب کی آیت نازل ہوئی, سنیے آپ. کیا؟ شراب کی, شراب حرام, اب شراب نہیں پی جائے گی. تو جو لوگ بیچارے 40 سال سے پیتے آ رہے ہیں, آسان ہے چھوڑنا, لیکن اب بینڈ ہو گئی تو وہ انڈر گراؤنڈ معاملہ چلنے لگا, چھپ چھپا کر کے. ایک دن ایک بوڑھا آدمی, محبوب بھائی آپ سے کچھ ایج زیادہ رہی ہوگی, سمجھ گیا, وہ بوڑھا آدمی اپنے سر کے اوپر شراب لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. سامنے سے اس نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, ڈر گیا. اب کیا ہوگا؟ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا ہے, پھنس جاؤں گا نا. سچ کہتا ہوں تو پھنسا, اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ان کو سب پتا ہے, تب بھی پھنسا. اب بیچارہ پریشان ہو گیا. کہتے ہیں وہیں سے کچھ نہیں, وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. دیکھیں اس دل ہی دل اس نے, خدا آج میری عزت بچا لے, اپنے پیغمبر کے سامنے اب نہیں پیوں گا. تب تک رسول اللہ آ گیا. کیا لیے ہو؟ اب وہ ہڑبڑا گیا بیچارہ, کیا کہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے. اب کتاب میں ویڈیو تو بنی نہیں ہے, لیکن لڑکا ہے تمہارے, کوئی شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ کتنا بڑا ہے؟ او ابھی تو 4-5 سال کے بعد آئیں گے, پھر پوچھیں گے. آپ اپنے لڑکے سے ڈانٹیے, کہاں گئے تھے؟ تو فطرت ہے, ہکلانے لگتا ہے نا. اب کتاب میں ویڈیو تو نہیں ہے,
لیکن وہ بھی ایسے ہی شاید اس نے کہا ہو. رسول اللہ نے پوچھا کہاں تھے؟ تو کہتا یا رسول اللہ سرکہ ہے. اچھا سرکہ ذرا اتاریے. تو اتارا, اس کا جو ڈھکن ہٹایا واقعی سرکہ تھا, وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اب رسول اللہ نے سر اٹھایا, دیکھا وہ آدمی رو رہا ہے. کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ میں نے پوچھا تم سے کیا ہے, تم نے کہا سرکہ. یہ واقعی سرکہ ہے, جھوٹ تو بولے نہیں تم, تو رو کیوں رہے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ شراب تھی, سرکہ نہیں تھا. آپ کو دیکھ کے ڈر گیا. میں نے خدا سے کہا اللہ آج عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. خدا نے اپنی قدرت سے اس شراب کو سرکے میں کنورٹ کر دیا. اب اس سے زیادہ اور کچھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. شرمندہ ہو جاؤ معاف کر لے گا, توبہ کر لو معاف کر لے گا. 10 20 50 لوگ کہتے ہیں اللہ یہ ٹھیک تھا, اللہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں ہے نا. ابھی تو یقین ہو گیا کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی بولیے راضی ہو جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے. ہو گئی بات. اب ہر آدمی کی اوقات الگ الگ ہے. میں اپنی بات کروں, آپ کی مثال کیوں دوں؟ وسیع حسن صاحب, میرا نام وسیع حسن ہے, جانتے ہو؟ وسیع حسن صاحب مر گئے بیچارے. اب ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتفاق سے بیچارے کی اماں زندہ ہیں, تو وہ تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعا کریں گی, اللہ میرے بچے پر رحم کر, اللہ میرے بیٹے پر رحم کر. چلیے صاحب سیوم ہو گیا, زیارت کی مجلس ہو گئی, آپ لوگوں نے سب نے فاتحہ پڑھ دیا. کتنے دن پڑھیں گے؟ محبوب بھائی آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد علی. ان کے والد کا؟ رحمت اللہ. ان کے والد کا؟ یہ ہنسنے نہیں, سب کا یہی حال ہے. ابھی آپ سے پوچھیں آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ نہیں معلوم. تو جب ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے, ان کو ہم فاتحہ پڑھیں گے؟ اب پڑھتے ہیں, بولیے. ان کے لیے ایسا. تو جب ہم اپنے دادا کے دادا کو نہیں جانتے تو ہمارے پوتے کا پوتا ہم کو جانے گا, ہمارے لیے دعا کرے گا؟ ہو گئی نا بات. تو ہم مر گئے اگر, تو ہمارے بارے میں پبلک کتنے دن دعا کرے گی؟ سال بھر, 2 سال, 5 سال, 10 سال, بس نا. لیکن اب سنیے آپ, پوری بات ذہن میں رہے, پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. شرمندہ ہو جاؤ اللہ معاف کر دے گا. 10 20 50 لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. ہو گئی بات نا. ہمارے آپ کے لیے دعا کرنے والے کتنے دن کریں گے؟ 2 سال, 10 سال, 20 سال, 50 سال, بس نا. کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے مسلمانوں میں کہ جو رسول اللہ کے بعد 2 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد مر گئے. آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. 1400 سال سے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں, ڈیلی ان کا نام لیا جاتا ہے, اور ڈیلی آدمی ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جا. کرتا ہے نہیں کرتا؟ سمجھ گئے میری بات؟ کہتا نہیں کہتا. کسی کا نام لیا, وہ مولانا وسیع حسن صاحب رضی اللہ عنہ, تو یہ رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہو جا. 1400 سال سے کروڑوں لوگ اگر کسی کے لیے روز دعا کریں اللہ ان سے راضی ہو جا, اللہ ان سے راضی ہو جا, اور آپ 25 منٹ ہو گیا سمجھا رہے ہیں پبلک کو کہ اللہ واقعی اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اب بتائیے اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جن سے 1400 سال سے کروڑوں لوگ جن کے بارے میں دعا کر رہے ہیں, اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس. یا کہیے اللہ راضی ہو گیا, تو اگر اللہ راضی ہو گیا تو آپ لوگ کیوں برا کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر پبلک کو آدھے گھنٹے سے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے. اس کا ایک جواب ہے کہ دونوں بات صحیح ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کو بہت جلدی معاف کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن جن کی بات آپ کر رہے ہیں 1400 سال سے, نہ اللہ راضی ہوا ہے نہ اللہ راضی
ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سب تو بیان کیا آپ نے، پیغمبر کی ایک شرط نہیں بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا راضی نہیں ہوتی ہے تو انسان چاہے جتنی دعا کر لے خدا اس سے راضی ہونے والا. اب اندازہ کیا آپ نے کہ فاطمہ کیا ہے؟ یعنی ساری دنیا کی دعا ایک طرف، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ایک طرف. فاطمہ خوش، اللہ خوش. فاطمہ راضی، اللہ راضی. فاطمہ ناراض، خدا ناراض. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. اللہ غضب، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے آپ سے راضی ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ فاطمہ کو راضی کرو، فاطمہ کو خوش کرو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ صبح صبح آ کر کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس میں شریک ہوں. خدا توفیق دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان مجلسوں کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے زحمت اٹھائی ہے. اس لیے کہ سال بھر ہم لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، جناب فاطمہ کو امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن یہ وقت وہ ہے کہ جب امام حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دینا ہے. اس قدر کریم، اس قدر رحیم، اس قدر بابا کی امت سے لگاؤ. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا کہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے نا. فاطمہ زہرا بھی اسی رحمت کا مظہر ہے جو اللہ کے پاس ہے. اتنا لگاؤ ہے آپ سے، اتنی محبت ہے بابا کی امت سے. آپ کی ہماری ماں جو ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی وہ فاطمہ زہرا نے آپ کے ساتھ کیا ہے. وہ مشہور ہے کہ جب بی بی کے عقد کی بات آئی، جناب فاطمہ کی شادی کی بات آئی، تو شہزادی نے پوچھا بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا؟ ہاں. میرا مہر کیا ہوگا؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ اپنے ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا؟ ہاں. میرا مہر کیا ہوگا؟ جو چاہو مانگ لو، مجھ کو مال نہیں چاہیے، مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے، مجھ کو دولت نہیں چاہیے. کہ پھر کہ مجھ کو بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان محشر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. اپنی شادی کے موقع پر بی بی نے آپ کو یاد کیا ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر سے جبرائیل. اب اس کو کیا کہ میں نے بہت سوچا کہ اس قبالے کا کیا ٹرانسلیشن کیا جائے. اللہ تو اس کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا. خدا کی طرف سے اسٹیمپ لے کر کے، الہی اسٹیمپ لے کے آئے. اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ ضمانت لیتا ہے کہ کل کو فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہا حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کریں. وہ بی بی جس کو اتنا لگاؤ ہو باپ کی امت سے کہ اپنی شادی کا مہر تمہاری معافی قرار دے، اس کے باوجود اس بی بی کے دروازے پر آگ. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس بی بی کے دروازے پر لکڑی. اللہ اکبر. لیکن ایک چیز یہاں جو قابل غور ہے، فاطمہ زہرا کیا ہے؟ ایک سوال کوئی اگر آپ سے کرے کہ یہ اتنی ساری روایت جو ہم نے آپ کو بیان کی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا جو مدینے میں تھے
کہ فاطمہ کیا ہے؟ کیا دشمنی تھی فاطمہ زہرا سے لوگوں کو؟ کوئی وجہ تو ہوگی. جواب: کسی کو فاطمہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اتنا بڑا سب ہو گیا. میں نے کہا جی سبب جو ہے وہ پرسنل کسی کو نہیں تھی دشمنی. ساری دشمنی کا سبب کیا تھا کہ فاطمہ زہرا نے علی کی حمایت کیوں کی. اور اس کے پیچھے قصہ یہ ہے. 5 منٹ آپ کا وقت لیتا ہوں میں تاکہ سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ شب میں توفیق دی خدا نے تو تفصیل سے عرض کروں گا. غدیر کب ہوئی ہے؟ 18. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ کتنا دن ہوا غدیر میں اور پیغمبر کی وفات میں؟ کتنا دن ہے؟ 12 دن. وہ مان لیجئے آپ ذی الحج کا اگر 30 کا چاند ہوا تو، اور 30 دن آپ محرم کا مان لیجئے تو 30 اور 12 42 اور 28 ادھر. ہاں 42 اور 28 70 دن زیادہ سے زیادہ. ورنہ اگر وہ ذی الحج کا چاند 29 کا ہو جائے تو 69 ہو جائے گا، دونوں 29 کا ہو جائے گا تو 68 ہو جائے گا. 68 سے 70 دن کل گزرا ہے غدیر میں اور کس میں؟ وفات پیغمبر میں. اور جو غدیر میں پبلک تھی اس میں زیادہ تر پبلک کہاں کی تھی؟ مدینہ کی رہے گی نا. within a 70 days من قلت مولا فہذا علی مولا بھلا دیا گیا، دوسرے کو بنا لیا گیا. اب ان مدینے والوں سے کل کو قیامت میں اگر یہ پوچھا جائے مدینے میں تھے تم نے سنا من قلت مولا ہو؟ ہاں صاحب. پھر کیوں نہیں علی کی بیعت کی؟ مدینے والوں کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. بذا ہم کیا کرتے؟ ادھر تو یہ ہو رہا تھا علی اٹھے ہی نہیں، علی کچھ بولے ہی نہیں، ان لوگوں نے بنا لیا تو ہم کیا کرتے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا مولا پر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ ایک ایک آدمی کو جو ہے وہ کہیں کہ بھیا میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو. اب اس کو ذہن میں رکھتے جب پیغمبر کے دفن افن ہو گیا، وقت نہیں ہے رات کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، دفن افن ہو گیا تو اب مولا کائنات نے ایک سواری منگوائی. اس پر جناب فاطمہ کو بٹھلایا. مدینے کے ایک ایک گھر میں گئے ہیں. تم تھے غدیر میں، تم تھے اقرار کیا لوگوں نے تو کہا بتاؤ ساتھ دو گے؟ کہا ہاں بالکل ساتھ دیں گے. کچھ لوگوں نے وعدہ کیا ہم ساتھ دیں گے. کہا تو اگر ساتھ دینا ہے تو کل صبح سر مڈا کے تلوار لے کے موت کے ہاتھ بیعت کر کے صبح آئیے میرے گھر. صبح کوئی نہیں، وہی گنتی کے لوگ سلمان، ابو ذر، مقداد. جن لوگوں نے اقرار کیا تھا ان کے پاس پھر گئے مولا. کیا ہوا میں تم نے؟ اچھا کل آئیے آپ. 3 دن تک مولا کائنات کے ساتھ فاطمہ زہرا جاتی رہی ہیں اور ان لوگوں نے 3 دن تک وعدہ کیا ہم کل آئیں گے، ہم کل آئیں گے، ہم کل آئیں گے، اور اس کے باوجود کوئی نہیں آیا. تو مین اب اس کے آگے کیا ہوا رات میں عرض کروں گا، اب وقت نہیں رہا آپ کا. تو مین چیز کیا ہے، فاطمہ زہرا سے کسی کو پرسنل پرابلم نہیں تھی. اگر یہ مولا کائنات کے سپورٹ میں نہ کھڑی ہوتی، اس لیے کہ رات میں 3 دن تک ڈیلی پبلک کے یہاں گئی ہیں کہ آؤ علی کا ساتھ دو، آؤ علی کا ساتھ دو. وہ علی کے لیے پبلک کا بلانا ان کے دماغ میں فاطمہ سے ہم کو پرابلم ہے. اور نتیجہ یہ ہوا، اس کے اور بھی اسباب ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس بی بی کے دروازے پر کہ جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس بی بی کے دروازے پر جس کا ہاتھ چومتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دروازے پر یہ لوگ آگ لے کے آ گئے. یہ لوگ لکڑی لے کر کے آ گئے اور آن کے بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازے کے اوپر جناب فاطمہ آئی. ایک سوال اس وقت چھوڑ دیتا ہوں، وقت ہوا تو رات میں، نہیں تو کل اسی مجلس میں عرض کروں گا. دروازہ کھٹکھٹایا.
دروازے پہ کون آیا محبوب بھائی؟ مولا آئے کہ جناب فاطمہ؟ مولا گھر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اندر تھے نا۔ اب آپ بتائیے، آج اگر کوئی ہمارے آپ کے گھر پہ حملہ کر دے اور شوہر مرد گھر میں موجود ہو، وہ کمرے میں بیٹھے گا، بیوی کو دروازے بھیجے گا؟ بولیے، سوچ سکتے ہیں آپ؟ لیکن تاریخ میں یہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دبئی میں ایک مجلس ہو رہی تھی، تو ذاکر بچ عربی میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے ہمارے خلیفہ کی توہین مت کرو، آج کمزور سے کمزور آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ علی گھر میں بیٹھے رہے، جناب فاطمہ کو بھیج دیا؟ یہ وہ اعتراض ہے جو بہت اہم ہے، انشاءاللہ رات میں یا کل اس کے اوپر ڈسکس کروں گا۔ اس وقت مختصر جواب یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو علی نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ فاطمہ نے علی کو روکا تھا، خود آئی۔ اگر فاطمہ نے علی کو روکا، اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ رات میں انشاءاللہ یا کل عرض کرتا ہوں۔ مولا کائنات کو فاطمہ نے دروازے تک نہیں آنے دیا، خود دروازے پر آئیں۔ کیا ہے؟ کہ علی کو نکالو، کہ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گی جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اور ان سبوں کا جواب یہ تھا وَإِن کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہوا کرے، چاہے جو ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ ان لوگوں نے گھر میں آگ لگا دی، اور جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو تاریخ کہتی ہے ایک شخص آگے بڑھا اور بڑی زور سے اس نے پیروں سے دروازے پہ دھکا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ ایک بہت بزرگ عالم دین ہے مرحوم کمپانی، ان کا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں، اس سے یہ لگتا ہے، ایسا بڑا آدمی بغیر روایت دیکھے نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھس گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی کہ جب آ کے دروازہ بی بی کے سینے پہ لگا تو وہ کیل فاطمہ زہرا کے سینے میں دھر آئی۔ کون بیان کر سکتا ہے صدیقہ طاہرہ کو کتنی اذیت پہنچی ہے، شہزادی کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے آن کے دروازہ لگا، کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے، بس تو فکر ختم ہو گئی، یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ اب جس کے سینے میں کیل دھس گئی ہو اس کو معمولی تکلیف ہوگی، ہاں معمولی اذیت ہوگی، لیکن عجیب ہے واقعہ، جیسے ہی یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے بی بی اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ بس اب پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن امام نے کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ بات پڑھنے لائق نہیں ہے۔ کیا آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر اتنی زور کی وار کیا، بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جس طرح بھی
جناب زہرا کی مجالس کو عام کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ان مجالس کے سلسلے میں بھی جن لوگوں نے زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ آج بھی مظلومہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین گنبد بنا ہوا ہے، یہ زری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کس امام کی قبر ہے بتائیے؟ کسی کی نہیں نا، وہ آپ نے بنا رکھا ہے تصور میں، محبت میں، کسی کی قبر تو نہیں ہے نا۔ خدا آج یہ چاہنے والے محبت میں یہاں آ کر کے زری بنا لے رہے ہیں، روضہ بنا لے رہے ہیں، اور جہاں واقعی قبر ہے فاطمہ زہرا کی اس پر ایک سایہ تک نہیں ہے۔ یا اللہ، بی بی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ خدا ہم سب کو بی بی کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم بسم اللہ۔